اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229 229۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے اچت طریقے سے اسے رکھو یا احسان اور بھلائی کر کے اسے آزاد کر دو، اور تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ بھی لینا تمہارے لیے جائز اور وید نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان دونوں کو اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھنے کا ڈر ہو، ایشور کے سیماؤں کے بھیتر نہ رہنے کا ڈر ہو۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ دونوں اللہ کے قوانین کو پورا نہیں کر سکیں گے، اللہ کی سیماؤں کے بھیتر نہیں رہ سکیں گے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت کچھ دے کر کے اپنے شوہر سے، اپنے پتی سے آزاد ہو جائے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، یعنی ایشور کی سیمائیں ہیں، تم ان کو پامال نہ کرو، ان کا النگھن نہ کرو، اور جو بھی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا یعنی ایشور کی سیماؤں کو پھلانگ جائے گا، النگھن کرے گا، تو یہی لوگ ظالم اور پاپی ہیں۔ Divorce is twice, then either keep her in a reasonable manner or release her with good treatment, and it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless they fear that they will not be able to keep within the limits of Allah. But if you fear that they will not keep within the limits of Allah, so there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allah, so do not transgress them, and whoever transgresses the limits of Allah, it is those who are the wrongdoers. یہ فیملی کے بارے میں، فیملی لائف کے بارے میں آخری حل، فائنل سولوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ بیوی شوہر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو چھوڑے، اس کے لیے جب نکاح ہوتا ہے اس ٹائم بھی یاد دلایا جاتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو
اور رشتوں کا لحاظ کرو، سمبند کو ٹوٹنے نہ دو۔ اس کے بعد اوپر سے آپ دیکھیے کتنی جگہ عورت کے رائٹس کے بارے میں، مردوں کے رائٹس کے بارے میں، حقوق کے بارے میں باتیں ہوئی۔ لیکن ہر انسان کا نیچر الگ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ مرد یہ سمجھنے لگے کہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی پتنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، یا عورت یہ سمجھے کہ اب میں اپنے پتی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ رہوں گی تو میرا دین ایمان کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے میں ایک امیزنگ جو ہے نا واقعہ ہے، اسٹوری ہے، وہ ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مرد بھی آزاد ہو سکتا ہے، عورت بھی آزاد ہو سکتی ہے۔ اب کل یہ بات آ گئی تھی کہ مرد عورت کو طلاق کیسے دے گا اگر ضروری ہو گیا تو۔ آج دوسری بات ہے، وہ کیا؟ اگر عورت یا پتنی نہیں چاہتی ہے پتی کے ساتھ رہنا تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ کیسے اپنے آپ کو الگ کر سکتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو، پتنیوں کو چھوڑ رہے ہو تو تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے، کیا دیتا ہے آدمی؟ مہر دیا ہے، زیور دیا ہے، جولری یا کوئی گفٹ دیا ہے، تو ان میں سے کوئی چیز مانگنا جائز نہیں کہ اب جا رہی ہو تو ہمارا سب دے کے جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب ایک شکل باقی رہ جاتی ہے کہ عورت چاہتی ہے، مرد چاہتا ہے بیوی کو رکھے، عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس، یہ بخاری شریف کی 5273 نمبر حدیث ہے، 5273، 5273۔ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ، لا اعیب علیہ فی دینہ و خلقہ، مجھے ثابت کے دین میں، دین دھرم میں، مذہب میں اور ان کے اخلاق اور بیہیویئر میں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے ان میں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ میں کیوں؟ تھوڑا سا وہ چہرے کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں تھے، گورے نہیں تھے، یا ان کے حساب کے نہیں تھے، بہرحال۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ان کے ساتھ اگر رہوں گی تو میں ان کے رائٹس اور حقوق ادا نہ کر سکوں، چونکہ وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے جو مہر میں تمہیں باغ دیا ہے، کیا واپس کر رہی ہے؟ اتردین علیہ حدیقتہ، کیا تم ثابت کا باغ واپس کر دو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں ریڈی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو بلایا اور کہا کہ تم یہ اپنا باغ واپس لو جو مہر میں دیا تھا، اور طلقھا تطلیقتاً، اور اس کو ایک طلاق دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کو طلاق دے دیا، وہ الگ ہو گئی، آزاد ہو گئی۔ اس کو اسلام میں کہتے ہیں خلا، یعنی عورت نہیں چاہتی ہے رہنا، مرد نہیں چاہتا ہے کہ چھوڑے، تو عورت کو بھی پوری آزادی ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، لیکن بغیر کسی ریزن کے نہیں۔ اگر بغیر ریزن کے طلاق لیتی ہے تو حدیث میں ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، اور مرد اگر طلاق دیتا ہے بغیر ریزن کے تو اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے کہ یہ اللہ کی سیمائیں ہیں، ان کا النگھن کرو گے، ان کو توڑو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو توڑے گا قیامت کے دن اور دنیا میں بھی۔ تو کیا ہے وہ شکل کیا ہے کہ اگر دونوں کو یہ ڈر ہو، کس کو؟
پتی اور پتنی دونوں کو، بیوی اور شوہر دونوں کو، کہ اب ہم ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کے رائٹس ادا نہیں کر سکیں گے، ادھیکار نہیں دے سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے کہ عورت یہ بولے گی کہ تم نے جو مجھے مہر دیا ہے میں واپس کر رہی ہوں، مجھے چھوڑ دو، طلاق دے دو. تو وہ طلاق دے دے گا. اگر شوہر نہیں دیتا ہے، خلا نہیں دیتا ہے، تو یہ کورٹ میں جائے گا، جج کے پاس جائے گا معاملہ، اور جج جو ہے عورت کو مرد سے طلاق دلوائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ جو باتیں اوپر سے ہو رہی ہیں فیملی لائف کے بارے میں، یہ اللہ کے لاز ہیں، قوانین ہیں، سیما ہے، ان کے اندر رہنا، ان کے باہر نہیں جانا. اگر باہر جاؤ گے تو فاولئک هم الظالمون، تم ظالم ہوگے، پاپی ہوگے، اور ظالموں کے لیے اللہ رب العزت کی سزا بہت سخت ہے. تو اب دیکھیے یہ کتنی کھلی ہوئی، اوپن، کلیئر اور ایزی وے ہے زندگی گزارنے کا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آپشن دیا ہے، لیکن نہ مسلمان اس کے بارے میں جانتا ہے اور نہ نان مسلم بھائیوں کو بتاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ادھر جنم جنم کا ساتھ کہہ کر کے پوری زندگی، عورت اگر پسند نہ ہو، اتیاچار ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، تب بھی اس کے گھر میں رہنا ہے، اسے مر مر کے جینا ہے. اور یہاں مسلمان کو تھوڑی بات ہوئی، طلاق 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 پکار کے ختم کر دیا. دونوں جو ہے ڈارکنیس میں. جو لوگ یہ جانتے ہیں، سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ یہ رحمت کی تعلیم اور ٹیچنگز ان تک پہنچائیں جو نہیں جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو جاننے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.